آج کی کہانی ہے جی دعاؤں کے بارے میں۔ آپ ہم میں سے ہر کوئی دعائیں مانگتا ہے اور سم ٹائم ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا دعائیں رائے گاں جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آج سے 5 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا گیا، کہانی لکھی گئی، تو اس سے میں نے یہ پڑھا اور وہی میں آپ کو جو کہانی پڑھی، جو وہ آرٹیکل ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے مطابق جو آرٹیکل رائٹر ہے وہ جنہوں نے یہ کہانی لکھی، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک اللہ کے بندے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ وہ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانیں سیدھی کی، جسم کا سارا اس بوجھ اپنی رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا تم اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ ہم اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، درختوں کے پتے دیکھے، پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج دیکھا اور مسکرا کر عرض کیا اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولے لو دیکھو۔ اس کے بعد وہ رکوع میں گئے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے، پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئی، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ وہ بری طرح رو رہے تھے اور ان کی حالت دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکی نکل رہی تھی اور پھر آنکھیں برستی تھی۔ اللہ جی ہماری سن لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ میں اس پریشانی، استجاب اور خوف کے ملے تلے تاثرات میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے، روتے جاتے اور سسکیاں بھرتے جاتے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اب ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ میری پریشانی اور سر گردن پسینہ سے خشک ہو گیا اور میرے سینے پر، کمر پر جو قطرے تھے غائب ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بارش شروع ہو گئی، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا میں موسیقی پر ناچنے لگے اور پھر ایک بادل کا ٹکڑا کہیں اوپر سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ رکے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی، منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے دیکھ لو، اللہ نے اپنے بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر چوما اور عرض کیا بابا جی، لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولا کیا ہے؟ اللہ کب اور کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی 2 انگلیاں آنکھوں پر رکھی اور بولے یہ 2 آنکھیں فارمولا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ بولے میں نے یہ فارمولا اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی اپنی کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتی تھی، مجھے گود میں اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی تھی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش سے میری ضروریات بھی پوری کرتی تھی۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے، نئے جوتے بھی لیتا تھا، کھانے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ رکے اور پھر آہستہ سے بولے میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا رو رو کر ایک ماں سے میں سب کچھ بنوا لیتا ہوں، اگر مجھ سے اللہ 70 ماؤں جتنا محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا نہیں بنوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے بس وہ دن اور آج کا دن میں روتا جاتا ہوں۔ اللہ کی ذات 70 ماؤں سے محبت، اللہ تعالیٰ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں۔ میری خواہشات، میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے اوپر بادل کا خیمہ تن جاتا ہے، جنگل کی ہوائیں خنکیر، اس کے وسیع پر منظر میں پھولوں کی خوشبو جھاڑی بن کر پھیل جاتی ہے۔ میں نے پوچھا حضور زندگی بھر دعائیں کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ رو رو کر دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ منظور نہیں ہوتی۔ وہ مسکرائے اور آہستہ سے بولے یہ ہو نہیں سکتا۔ بندہ ہو اور وہ رو رو کے دعا کرے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا اس کی یہ دعا قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں میرے بچے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا آپ کی بات بجا حضور،
لیکن میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو دعا کے باوجود محروم دیکھا۔ وہاں سے ان کی اللہ کی نظر میں دعائیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی پہلی قسم وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کو نظام قدرت میں کوئی تبدیلی کرنی نہ پڑے۔ مثلا میں بیمار ہوں، اللہ شفا دے دے۔ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ میرا کوئی پیارا بچھڑ گیا، اللہ مجھے سے ملا دے۔ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ مجھے ان حاسدوں سے محفوظ کر دے۔ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پرموشن کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دے۔ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے مال و دولت، گھر بار اور جائیداد چھینا چاہتے ہیں، اللہ مجھے ان سے بچا لے۔ وہ تمام دعائیں جنہیں قبول کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی، ہم یہ وہ تمام دعائیں ہیں جنہیں قبول کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے کو نظام کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی۔ ہم 4,500 بیماریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہے، جراثیم کے شفا کے جراثیم ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ بیماری کے جراثیم کو نگل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن کر ہمارے حاسدوں، ہمارے دشمنوں، ہمارے باسز کے دل میں ہمارے لیے رحم کا جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے، اور یوں ہم دنیاوی نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ وہ رکے، اوپر دیکھا، بادل کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ بادل نظام کائنات کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چند میل ادھر کھسکا دیا، ہمارا کام بھی ہو گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کو اپنے نظام کائنات میں کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑی۔ لیکن اگر میں اللہ تعالیٰ سے کہوں، یا باری تعالیٰ اب دنیا میں بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، یا دنیا کے سارے کعبے مار دے، تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ خواہ میں کتنا ہی کیوں نہ رو لوں، کیا کتنا ہی گڑ گڑا لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کا وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کو تبدیل کرنا پڑے گا جس سے اربوں جانداروں کی زندگی منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے سسٹم تبدیل نہیں کرتا۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، دعاؤں کی دوسری قسم مالی اور سماجی عروج سے متعلق ہوتی ہے۔ ہم میں سے بعض نادار غریب لوگ سیٹ، نواب یا ذمہ دار بننے کی دعا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ بادشاہ، وزیر، وزیر اعظم یا صدر بننے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ پوری زندگی دعا کرتے ہیں لیکن یہ سیٹ، نواب یا بادشاہ نہیں بن پاتے۔ وہ رکے اور بولے، کیا ان کی دعائیں رائے گاہ آگے چلے گی؟ میں نے کہا شاید۔ وہ بولے نہیں، اس نوعیت کی دعائیں کرنے والے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دعا میں سیریس نہیں ہوتے، جو اس خلوص کے ساتھ دعا نہیں کرتے جس سے ان کی آنکھوں میں برسات بن جائے اور سانسیں ہچکچیاں اور لینے لگ جائیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دعا کے ایک ایک حرف کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جن کے آنسو اور سسکیاں پہلے نکلتی ہیں، حرف بعد میں۔ پہلے لوگوں کی دعائیں عموماً ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس طرح نہیں مانگتے جس طرح بچہ ماں سے مانگتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ان دعاؤں کا اثر ان کی زندگی میں نہیں، ان کے بچوں اور پوتوں کی حیات میں نظر آتا ہے۔ آپ کبھی تحقیق کر لیں، خوشحالی کی دعا کرنے والے لوگوں کے بچے یا پوتے ضرور سیٹ بن جاتے ہیں، وزیر یا وزیر اعظم، یا وہ جن عہدوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے بچے بن جاتے ہیں۔ کارخانوں، زمینوں، کمپنیوں، کوٹھیوں، کاروں اور جہاز کی دعا کرنے والے لوگ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کے بچے یا پوتے ساری نعمتوں کے مالک تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری دعائیں وہ ہیں جو لوگ کرتے تھے، اللہ نے ان کی سن لی اور ان کا ثمر ان کے اولاد کے کھاتے میں لکھ دیا۔ چنانچہ بزرگ کہتے ہیں، آپ جب بھی اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگیں، اپنی اولاد کو ضرور شامل کر لیں، کیونکہ ہماری 80% دعاؤں کا نتیجہ ہماری اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور رکے اور پھر بولے، ہماری تیسری قسم کی دعائیں عزت، شہرت اور نیک نامی سے متعلق ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی رو کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور قبول کرے گا، لیکن اس کا نتیجہ بھی دوسری یا تیسری نسل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے تمام نامور، مشہور اور معروف لوگوں کا پروفائل نکال لیں، ان کا والد، دادا یا نانا یا پرہیزگار یا متقی ملے گا۔ آپ تحقیق کریں، آپ کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ ان کے بزرگ اللہ سے نیک نامی، شہرت اور عزت کی دعا کرتے تھے۔ تو وہ دعا تھی جس نے بادشاہ نیوٹن کو نیوٹن، شیکسپیئر کو شیکسپیئر اور آئنسٹائن بننے دیا۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن مانگنے والے پہ لازم ہوتا ہے یہ بچہ بن کر مانگے، یہ اس طرح مانگے جس طرح 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ میں موجود 70 ماؤں کا جذبہ جگا لیا تو دنیا بھر کی کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں روک سکے گا۔
وہ رکے تو بارش شروع ہو گئی۔ ہم اٹھے، ہم نے اپنی دری چھاڑی کی تہ سے، دوار آئے گا نہیں جاتا۔